بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل حمید فرقت کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا، شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مصالحوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹھاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکے میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہے، ان پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورۃ فاتحہ، اور اس صورت میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہے اس کی۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا ہی۔ اب کسی سے اس عورت نے سورۃ فاتحہ سیکھ لی، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اسے واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس صورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک مرتبہ اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اس بچھو کا بہت خطرناک زہر تھا، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری میں شفا ہے، اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا یہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس صورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک تو نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہے، بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا۔ شوہر خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یوں ہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ صورت سنی تو یاد رکھنا تیری کال کھینچ لوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی، اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تال اور تیلے رکھے ہوئے تھے وہ سب کو اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس مرچ کو دوسرے ملک بھیجنا تھا، وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کو ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، پھر اس کو تو یقین نہیں تھا، یہ تو اللہ کی نیک بندی تھی اور اس کے خلاف چال چل رہا تھا، جو مسلمان ہونا چاہتی تھی، اس کو اپنے راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو حکم دیا اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا، اتنا تڑپا کہ انہی مرچ کے تال پر گر گیا۔ تمام مرچ اس کے آنکھ اور ناک اور منہ میں چلی گئی۔
تڑپ تڑپ کر وہاں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے کی مدد تو کرتی تھی لیکن وہ کوئی مرد تو نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور اب تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرضدار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی؟ کیا میرے مال میں بھی خیر و برکت ہوگی؟ وہ زور زور سے سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مثالیں منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کرے، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانی ہے وہ سب دور ہو جائیں گے۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسی زندگی پہلی تھی ویسی ہی ہو گئی۔ اس کی شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہے؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائے۔ اس پر عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے، سورۃ فاتحہ۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، ہم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر اتنا ہی ایک سورت کو مانتی ہے اور اتنی فضیلت ہے ایک سورت میں، اور قرآن کریم کی کتنی تاثیر ہے۔ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں گی لیکن میرا شوہر نہیں مانتا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دے کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، اور اس طرح اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اسلام نصیب کر دیا، اور چند دنوں کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ انہوں نے پورے کلام پاک کو پڑھا اور جب انہوں نے سچے دل سے مان لیا قرآن پاک کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کے پورے کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔